اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ نہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے واجب الاحترام حضرت اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے معزز سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر نب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ تمام انبیاء کے سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے اور آج تک کوئی بھی اس موتی کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے قرآن مجید سے اب تک ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، مگر اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا، قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اتنا ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں اتار لیتا ہے اور حفظ کر لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء مفتیان قرآن میں غوطہ جن ہے اور آج تک کوئی بھی اس موتی کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس میں میں نے پوچھا، اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن۔ میں نے پھر پوچھا، سمجھ کر پڑھا جائے تب بھی تجھے پسند ہے یا بنا سمجھے پڑھا جائے تب بھی؟ جواب ملا، اے احمد جو کچھ تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہے یا بنا سمجھے پڑھتا ہے تب بھی؟ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔